الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا للملائکہ فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں پوری کتاب رکھ دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لو ہدایت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت اور قرآن کا اعجاز بیان فرمایا، اور اب اللہ تعالیٰ تبلیغ کی تاریخ یعنی ہدایت کے پیغام کی ابتدا کب سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا نسل انسانی کے بانی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ مشورہ نہیں تھا، یہ ارادے کا اظہار تھا، ارادہ تخلیق کا اظہار، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس سے انسان کی تکریم ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، عرش کرسی کو پیدا کیا، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، سورج چاند ستارے پیدا کیے، جن اور فرشتے پیدا کیے، لیکن کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ مگر جب انسان کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اس کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں خلیفہ۔ خلیفہ اس اعتبار سے کہ انسان اللہ کے احکام کو نافذ کرتا ہے، خلیفہ اس اعتبار سے کہ انسان وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، خلیفہ اس اعتبار سے کہ انسان ان کو سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور انہیں عطا کرتا ہے جنہیں عطا کرنے کا اللہ حکم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو براہ راست بھی رزق دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم میں سے بعض کو بعض تک رزق پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یاد رکھیے دنیا کے کسی مذہب نے انسان کو یہ بلند مرتبہ نہیں دیا جو قرآن نے دیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ بائبل کو دیکھیں تو بائبل کے اندر بھی انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، لیکن اس میں جو زیادہ سے زیادہ مقصد بیان کیا انسان کا وہ یہ کہ اللہ نے کہا میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو زمین میں کھیتی کرے گی، لیکن قرآن نے انسان کو عزت دی، ہر اعتبار سے عزت دی۔ اس اعتبار سے بھی عزت کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اس اعتبار سے بھی عزت کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس اعتبار سے بھی عزت کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس اعتبار سے بھی عزت کہ اللہ نے انسان کے حسن کو قسم کھا کر بیان فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساخت میں پیدا فرمایا، اور سورہ اسراء میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ قرآن نے انسان کی تکریم کو بیان کیا جو کہ کسی آسمانی کتاب نے بیان نہیں کیا۔
تو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور جو خون ریزی کرے گا۔ یہ اعتراض نہیں تھا، اپنے خیال کا اظہار تھا۔ خلیفہ کے لفظ فرشتے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ جس مخلوق کو اب پیدا کیا جا رہا ہے اسے کچھ اختیارات دیے جائیں گے، اور اگر اس نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا تو فتنہ فساد ہوگا۔ پھر اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ جس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر قوت غضبیہ بھی ہوگی، اس کے اندر قوت شہوانیہ بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، شہوت بھی ہوگی۔ تو فرشتے سمجھ گئے کہ ایسی مخلوق ہوگی کہ اگر کبھی غصہ غالب آ گیا تو بھی فساد کرے گی، شہوت غالب آ گئی تو بھی فساد کرے گی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر انسان سے پہلے دوسری مخلوق بستی تھی اور وہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئی، تو فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو اس پرانی مخلوق پر قیاس کیا کہ یہ بھی فتنہ اور فساد کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے عرض کیا حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہماری تو غذا ہی تسبیح، تحمید، ثنا، عبادت، رکوع، سجدہ اور ذکر ہے، یہ تو ہماری غذا ہے، ہم تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اور اے اللہ ہم نوری مخلوق، یہ آنے والی خاکی مخلوق، ہم ذاکر شاکر اور اس کے غافل ہونے کا بھی خطرہ، تو اے اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک نئی مخلوق کی ضرورت کیوں پیش آئی، سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں معاذ اللہ اعتراض نہیں، نہ ہم اعتراض کرنا چاہتے، اس لیے کہ فرشتے اعتراض کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو میں حکم دیتا ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حقیقت سمجھنا چاہتے تھے تو عرض کیا کہ ہم تیری حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مانا کہ تم عبادت کرتے ہو لیکن مجھے صرف عبادت کے لیے یہ نئی مخلوق نہیں چاہیے، بلکہ ایسی مخلوق جو کہ عبادت بھی کر سکے اور خلافت کا حق بھی ادا کر سکے۔ ضروری نہیں کہ تم اگر عبادت کرتے ہو تو خلافت کے تقاضے بھی پورے کر سکو، مانا کہ انسان کے اندر قتل و قتال کی صلاحیت ہوگی لیکن اگر اسی صلاحیت کو صحیح رخ پر استعمال کیا گیا تو یہ صلاحیت امن عالم کی ضمانت ہوگی۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جس کے اندر برائی کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر تقوی اختیار کرے تو کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ برائی کی صلاحیت بھی ہو مگر پھر بھی اللہ کے ڈر سے رک جائے، آنکھیں ہی نہ ہو تو کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھنا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ آنکھیں بھی ہو، سامنے دیکھنے کے لیے ناجائز مناظر بھی ہو اور دل میں بھی یہ آ رہا ہو کہ آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، میں کشو یہ میں کشی تو رندی ہے میں کشی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل پر تیر چلاتا ہے اور اپنی نظروں کو جھکا کر کے حلاوت ایمانی کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سوچتا ہے نہ شگوف ام نہ برگم نہ سمر نہ سایدارم ہم حیرتم کے دہکاں بچکار کشت مارا، نہ میں شگوفہ ہوں، نہ میں پتا ہوں، نہ میں پھل ہوں، نہ سایہ دار ہوں، حیران ہوں کہ کسان نے مجھے کس لیے کاشت کیا ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میرے اندر نہ تو اتنی تقوی ہے نہ میں نے کوئی خاص کام کیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نظر جھکانے کی صلاحیت اور طاقت دے دی۔ جب وہ یہ سوچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے اور وہ بزبان حال کہتا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس
نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جائیں، میں تن بنوں اور تو جان بن جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی اور نہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ کمال اس کا نہیں جس کے ساتھ پیٹ نہ ہو، اہل و عیال نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہو۔ کمال تو اس کا ہے جس کے ساتھ اللہ نے بھوک پیاس بھی لگا رکھی ہو، بیوی بچے بھی لگا رکھے ہو، رشتہ دار بھی لگا رکھے ہو، ضروریات بھی لگا رکھی ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ڈر سے حرام سے اپنے آپ کو روک لیتا ہو، کسی کے اندر شہوت ہی نہ ہو اور وہ عفت اور عصمت کی زندگی اختیار کرے، یہ تو کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ بھرپور جوانی ہو، شہوت کا زور ہو، خلوت اور تنہائی ہو اور سامنے حسن کا پیکر ہو اور وہ برائی کی دعوت دے اور کہے کہ ہے تلک، اور وہ پھر کہہ دے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، نہیں میں تمہاری طرف نہیں آ سکتا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا رب ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا جس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہو، گناہ ہو جائے تو پھر اسے گناہ کا احساس ہو اور اسے گناہ پر شرمندگی ہو، پھر وہ رات کے سناٹے میں اٹھے اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور آنسو بہائے اور کہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول گئے ہو یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اے اللہ ہمیں معاف فرمانا، مواخذہ نہ فرمانا۔ جب اس گناہگار بندے کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں تو اللہ انہی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں کہ جاؤ زمین پر اس کے آنسو گرنے سے پہلے اسے دامن رحمت سے پونچھ لو اور اس کی خطاؤں کو مٹا دو۔ زندگی رہی تو اگلے درس میں اس بات کو مزید کھولیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔